آپ سب؟ لو جی، سال کا آخری دن ہے اور یہ آخری دن 2025 کا جا رہا ہے. بس اب جو 2026 شروع ہونے والا ہے آپ سب کے لیے، اپنے لیے میں نے بھی بڑی دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آنے والا سال اچھا کرے، خیریت سے رہیں اور ہمارے پیاروں کے لیے بھی اچھا رہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے اچھا رہے. اور جو بھی مشکلیں پاکستان نے 2025 میں دیکھی ہیں، خدا کرے کہ وہ 2026 اور اس کے بعد آئندہ آنے والے ہر سال میں ختم ہو جائے. ہماری ہمیشہ کی روایت ہے کہ ہر سال آخری دن پہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی چیزوں پہ غور بھی کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ غور کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور سوچتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کیا نہیں کرنا ہے. یہ بہت اچھی عادت ہے اگر کسی کو ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرے. دوسری سچی بات ہے کہ آخری رات پہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور نفل پڑھ کے اور دعائیں مانگتے ہیں، اس کی برکت کچھ اور ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلے بھائی اب نیا سال آنے والا ہے اور انشاءاللہ کل صبح ہم 2026 دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خیر سے. بس پاکستان کے لیے بہترین ہو، میں کہتی ہوں انسانوں کے لیے بہترین ہو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین کرے. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ دن دیکھتے ہیں، ہر سال پچھلے سال کو غور سے سوچتے ہیں، کبھی نہیں بھی سوچتے کچھ تو لوگ، لیکن سوچنا تو چاہیے کہ ہمیں پچھلے سال کیا کیا کچھ دیکھنا پڑا اور ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. اگلے سال ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں تو ہمارے حق میں اچھا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ یہ سال کا آخری دن ہے اور اس کو اچھی طرح ہم مل کے گزاریں. بڑے فائر ورکس وغیرہ ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہوں گے یہاں پہ. ہمارے یہاں بھی ماروے بھی اس کی سیلیبریشن کا بڑا رواج ہے. پھول گر گیا تھا، میں نے اٹھا کے لگایا ہے نا. تو جو کچھ اللہ نے دیا سب لگا لو. میں تو کہتی ہوں پھول بھی لگا لیا اور یہ بھی پہن لیا. یہ بھی شائستہ نے بنوا کے دیے تھے بڑے پیارے ٹاپس، اور یہ بھی پہن لیا آج، کیونکہ وہ میں جو رول کر رہی ہوں دادی اماں کا، اس میں ایک بہت سا بڑا سا کیل ہے. تو آج چونکہ چھٹی تھی تو میں نے کہا اب وہ تو اتار دیا میں نے، تو پھر میں نے کہا چلو یہ خالی تو یہ پہن لی. تو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے. حالانکہ بہت چھوٹی نازک ناک کے اوپر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اور جب میں بہت ینگ تھی، ظاہر ہے کہ کچھ 9th میں پڑھتی تھی، تب چاندی کی ایک خوبصورت سی بالی میری ناک میں ہوتی تھی. لیکن پھر بعد میں وہ کوکا بن گیا. کوک کیسے کر زندگی میں کوکے کی عادت پڑ گئی. ابھی میں دیکھتی ہوں بچیوں نے پہنا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. کئی لوگوں کی ناک میں مستقل میں دیکھتی ہوں. ہانیہ کی ناک میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں. اور بھی تو لڑکیاں ہیں جو ہر وقت پہنی رہتی ہیں، مگر فی الحال تو میں نے ہانیہ کی ناک میں دیکھا. اچھا، تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ ہاں ہمارا نیا سال شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کے لیے بہترین ہو اور اس سال ہم بہت سی وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے پچھلے سال کی ہیں. خاص طور پہ ہم نے جو لوگوں کو برا کہا ہے، جو لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں کہی ہیں، جو ان کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، جو جھوٹ بولے ہیں، جو ان کو سوشل میڈیا پہ ہم نے پریشان کیا ہے، وہ سب چیزیں، ان سب کی باتوں کی معافی بھی مانگیں اور یہ وعدہ کریں اپنے ساتھ کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ یہ چیزوں سے کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، نقصان بہت ہے. آپ کو پتہ ہے بیسک سی موٹی سی بات ہے ہمارے یہاں، جو ہمارے دین میں جو بیسک باتیں زندگی گزارنے کا جو کچھ بتایا جاتا ہے، جس میں کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، چوری نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، ایسی چیزیں سب بتاتے ہیں نا. اس میں بتایا نا چغلی کتنی بڑی چیز ہے. آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت آپ کے دانتوں میں پھنسا ہوا ہو، وہ اتنی بڑی چیز ہے. چغلی تو کہیں دور ہی رہ گئی نا. اب جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس کو کتنا برا کہوں، کتنی دفعہ کہوں، اس کا فائدہ نہیں. لیکن اگر غور کریں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. پھر لوگوں کے اوپر بہتان لگانا، پھر ان کے ساتھ غلط ان چیزیں منسوب کرنا. ہائے بس کر دیں بس کر دیں. آپ لوگ جو لوگ کر رہے ہیں، سب نہیں کرتے، جو لوگ کر رہے ہیں ایسا مت کریں. بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضی، جیسے کہتے ہیں نا سود حرام ہے، سود اللہ سے جنگ ہے، یہ سب باتیں تو آپ کو پتہ ہے نا. یہ بات کیسے بھول جاتے کہ چغلی اور کسی کے بارے میں بہتان، یہ بھی کتنا بڑا جرم ہے. اس کے بارے میں بھی غور کریں کہ یہ بہت خوفناک بات ہے، بہت خوفناک بات ہے. اچھا، ابھی ہم کچھ دن پہلے کہیں بیٹھے ہوئے تھے دوستے مل کر، تو ہم نا ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، کچھ بچوں کا شادیوں کا ماحول بنا ہوا ہے، کوئی موڈ بنا ہوا ہے، کسی کی ٹوٹ گئی، کسی کی منگنی ٹوٹ کے پھر جڑ گئی. تو ایسے ہم مزے سے باتیں کر رہے تھے، کوئی کسی کے خلاف نہیں کر رہے تھے کہ کیوں ہے تو کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ سبھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شادی اس سے ہو رہی ہے، اس کی شادی اس سے ہو رہی ہے، تو چلو وہ نہیں ہے شادی ہو جاتی ہے.
تو وہ مجھے کہنے لگی، میری دوست کہنے لگی کہ ہائے اللہ، ہم نے جیسے لوگ کہتے ہیں نا نکی نکی ٹولکی بھی جاتے ہیں، تو ہم نے نکی نکی چگلیاں. میں نے کہا نہیں، چگلی تو وہ ہوتی ہے جو ہم نے کوئی غلط بات کی ہو اور کسی کے خلاف کی ہو. جو چیزیں خبریں سن رہے ہیں، جو اچھی بات بھی ہے کہ بھائی فلاں فلاں کی شادی ہونے والی، ہمارے جو شو بزنس کے بچے ہیں، تو وہ ہم اگر ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی نئی بات ہی چھڑ دی کہ ان کی شادی کل ہے یا ان کی شادی نہیں ہو رہی یا وہ بری بات ہے. ایک چیز کو، ایک خبر کو آپس میں ڈسکس کرنا ایک اور بات ہے کہ خبر ملی ہے کہ بھائی چلو فلاں کے کا گھر بن رہا ہے، مثال کے طور پہ انہوں نے سنا گھر شروع کروا دیا ماشاءاللہ، تو بڑی اچھی بات ہے. اب یہ چگلی تو نہیں ہے نا کہ یہ کسی نے گھر بنوانا شروع کر دیا تو ہم کہیں جی انہوں نے گھر میں کہہ کے ہائی اللہ پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، گھر ہی بنوانا شروع کر دیا، اللہ جانے کہاں سے آیا ہے. وہ غلط طریقے سے جب ہم اس کو کہیں گے نا، وہ ہے چگلی. اور اگر ہم کہیں گے میں تو سچی بات ہے اللہ جانتا ہے قسم خدا کی، اگر میں ویسے قسمیں زیادہ کھاتی ہوں، میں لوگوں کے گھر دیکھتی ہوں بڑے 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 شاندار، تو میں کہتی ہوں اچھا اللہ ان کو رہنا نصیب کرے. میں دکھی بھی ہوتی ہوں کہ گھر خالی پڑے ہیں، سب کے بچے باہر چلے گئے. میرے ہوں کسی کے بھی ہوں تو کتنی ساری یوتھ ہماری ملک سے جا چکی ہے، اور وہ گھر اتنے حسین محل کھڑے ہیں، اندھیرے پڑے ہوئے ہیں. مطلب ماں باپ شاید ایک دو کمروں میں رہتے ہوں گے، باقی تو گھر، تو وہ چگلی نہیں ہے. لیکن میں جب سنتی ہوں نا کہ بچوں میں سے، جیسے میں نے سنا اقرا اور یاسر نے ماشاء اللہ اپنا گھر خرید لیا، تو بڑا خوش ہوئی میں کہ دیکھو اس عمر میں انہوں نے گھر خرید لیا. ایسے انشاءاللہ زارا اور اسد بھی گھر شروع کرائیں گے. تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا اگر ہم کہیں جی. اور میں بڑی اس کو کہتی ہوں، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے یہ پلان کیا، آپ نے پہلے پلاٹ لے کے چھوڑا. ہم نے بھی ایسے کیا تھا نا، بہت سال پہلے ہم نے جب گھر بنائے تھے تو ہم نے بھی پلان کیا تھا، کہیں بکنگ کرائی تھی، کہیں ہم نے پلاٹ لیا تھا. پھر میرے اور کچھ دوستوں نے، بیروز نے میرے بعد میں بنایا، روبینہ نے بنایا، صبا نے بنایا. تو یہ تو کوئی اچھی خبر ہے نا کہ ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں، یا فلاں ہمارا دوست گھر بنا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا گھر بن رہا ہے. یہ تو کوئی چگلی تو نہیں ہے، اور ہم لوگ خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کی خوشی میں. اور شکر ہے کہ ہم نے وقت پہ اپنے لیے یہ کر لیا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، اور ہم نے سوچا کہ بھئی ایک ایک چھت ہونی چاہیے. تو ہم نے اس کے لیے ہم نے پلان کیا، فوکس کیا، سیونگ کی، محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو گھر بن گئے. سو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلے گی. بات یہ کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں بات، تو وہ غلط بات کرنا بہت غلط بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک شادی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ ہائے اللہ اس کی تو چوتھی شادی ہے. اب یہ تو جھوٹ ہے نا. اگر اس کی چوتھی شادی فرض کریں ہے بھی، کسی کی ہوتی بھی ہے 2 3 4 شادی ہوتی، تو اس کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. وہ تو ہم ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اقرار کی 3 شادیاں ہیں تو بھئی یہ چوتھی، میں اس کو کہتا ہوں چوتھی میری پسند کی لانا. اچھا میں تو مذاق سے کہا، مرضی ہے اس کی، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ اس نے کیوں کی ہے، وہ تو بڑا خراب ہے. وہ خوش ہیں لڑکیاں، ہمیں کیا پتہ کیسے خوش ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. اب وہ پتہ کرنا چاہتی ہوں میں کہ وہ کس طرح خوش ہے. کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اقرار مجھے کہتا آپ میرے گھر آئے لاہور میں، آ کے دیکھیں وہاں سے آپ حیران ہوں گی میرے گھر کا ماحول. ایک دفعہ آپ آئیں ایک دفعہ. میں نے اس کو پوچھ لیا نا، میں نے کہا بات سنو، یہ چکر کیا ہے، یہ ساری کی ساری جو خوش کیسے ہیں، سب کے دانت کیسے نکلے ہوئے. تو کہتا آپ آ کے تو دیکھیں، میرے گھر آ کے دیکھیں، ماشاء اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تمہارا یہ کسی کا پرسنل فیل ہے، مگر اوور آل وہ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتی ہوں کہ اس کو مثال نہ بنائیں. یہ کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے، بہت آسان بھی نہیں ہے اس کو افورڈ کرنا، مذاق نہیں ہے. اور بہرحال کسی کے دل پہ پیر تو آتا ہے نا. ایک کے دل پہ پیر آیا ہوگا، دوسرے کے آیا ہوگا، تیسرے کے آیا ہوگا، تو آتا تو ہے. سب بہرحال میں اس کو برائی میں نہیں لیتی. اینی وے تو بہرحال یہ میں نے کہا آج جو ہمارا جانے والا دن ہے، ہمارا یہ سال، سوری اللہ نہ کرے اس کو میں کیا کہوں، 2025 کا آخری دن. اللہ تعالیٰ کرے کہ صبح طلوع ہو تو ایک نئی زندگی، نیا پاکستان، نئی امنگیں، نئے خیال، سب کچھ. اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی میں برکت دے کہ وہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ترقی بھی کرے اور بہتر بھی فیل کرے، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. تو اب یہ بات ہوگی بھی بزرگ ہونے کی وجہ سے میرا دعائیں زیادہ دینے لگی ہوں، ایسا ہی ہے نا. اچھا جی دیکھیے، میں نے چنری کا سوٹ پہنا ہے اور بڑا مزے کا میں نے اس کے اندر یہ لگوائی تھی، بڑی پیاری یہ ہوتی ہے ٹسلز نا. مگر ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے دوپٹہ اتنا لمبا ہو گیا، شیطان کی ہاتھ بن گیا کہ کہاں سے کہاں کھس کے جا رہا ہے. یا تو پن لگا کے اس کو میں قابو کروں. اب وہ میں نے ابھی میں کہیں کھانے پہ گئی تھی تو یہاں سے لمک رہا تھا، کبھی یہاں سے لٹک رہا تھا، تو وہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا. لیکن بہرحال مزے کا بہت ہے نا. یہ دیکھیے سب اس کے ساتھ بھی میں نے خود سے بھی پہنے ہوئے، خود سے بھی دکھاؤں آپ کو، دکھاتی ہوں آپ کو خود سے.
غصے کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. یہ میرے غصے چیک کریں آپ. مزے کے نا. مزے کے تو ایسے کرے جیسے وہ کھانے کی چیز ہے. غصہ بھی کھانے کی چیز ہے، لیکن مزہ آتا ہے جب آپ کے ساتھ میچنگ کوئی چیزیں ہوں اور آپ جب بھی کپڑے نکالیں آپ کو لگے کہ ہاں اس کے ساتھ میچنگ جوتا بھی مل گیا، اس کے ساتھ میچنگ غصہ بھی مل گیا. یہ دیکھیں نا کتنا مزہ آ رہا ہے. سو یہ بس کسی دن ایسا ہوتا ہے جب میں بہت دنوں بعد، جیسے میں شوٹنگ کری تھی تو میں نے وہ گیٹ اپ کیا ہوا ہے اور جب شوٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر کہیں ایک آدھ دن کا بریک ملے تو پھر آپ کہتے ہیں چلو بھائی اپنی پسند کا کچھ پہنتے ہیں. اور یہ پہلے بھی پہنا ہوا میں نے، شاید آپ نے کہیں دیکھا ہوگا. یہ بھی بات ہے کہ کپڑا ریپیٹ نہیں کرنا. بھائی یہ کیوں نہیں کرنا، اس کو شاید میں نے 2-3 دفعہ پہنا لیکن یہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا. میں پھر پہن لوں گی، جب کہیں میرے دل چاہے گا میں پھر پہن لوں گی، بار بار پہن لوں گی. ایسے کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کا بہت ہی پیارا سوٹ آپ نے 10 دفعہ پہن لیا اور آپ کہتے ہیں اچھا بہت پہن لیا، تو اس کو آپ اپنے کسی پیارے کو دے سکتے ہیں، اپنی کسی بہن کو، اپنی کسی بھانجی کو، اپنی کسی بھتیجی کو. اب میری تو بیٹیاں دور ہیں، ایک کا تو سائز چھوٹا ہے، وہ تو بالکل ہی پٹیٹ ہے میرا، اور نیری کا تھوڑا سا مجھ سے زیادہ سائز ہے. سو ہارڈلی یہ ہوتا ہے کہ میری بچیوں کو میرے کپڑے جو ہے وہ پورے آتے ہوں. میں پھر یہیں پہ اپنی بھانجیوں کے ساتھ دل بہلا لیتی ہوں. کتنے مزے کا. آج ابھی میں کھانا کھا رہی تھی، یہ میری بچیاں جو سالن میں چلی گئی کم وقت، یہ دیکھے تو کچھ میں نے یہاں بھی گرا لیا تیل. تو میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی سلک کے کپڑوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ کھانا کھائیں. خیر بہرحال میں یہ سوچ رہی تھی کل پرسوں بیٹھی ہوئی کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزوں پہ خواہ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. مطلب کئی ایسے کام ہوتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے لیکن ہم کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ میں کرتی رہتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہوں. سمجھ لیں کہ جو کچھ میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی، اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میری 1-2 غلطیاں ایسی ہیں جس پر میں نے کسی پہ بھروسہ کر لیا تھا اور پھر میں اس کے پر کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں. اللہ میاں بہترین سزا دینے والے. اور زیادہ تر دکھ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بچیوں کی جب زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے، جیسے بار بار میں بتا رہی ہوں نریمان کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں. ماشاء اللہ وہ ویسے بہت اچھا کوپ کر گئی ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹاک شو بھی کر رہی ہے ماشاء اللہ. دوستوں میں بھی مجھے تسلیاں دے رہی ہوتی ہے، اماں فکر نہ کریں، ہم لوگ بہت بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بہت اچھی طرح ہیں. آپ بس اس کو رہتا ہے کہ ماں کو، اس کو دکھ رہتا ہے کہ میری امی پریشان رہتی ہوں. بس وہ تو دھوکہ تو ہوا سو، لیکن جو نقصان اٹھایا ہے ایموشنل فائنینشیل، اس کا دکھ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی یہ میں نے اتنا بھروسہ کیسے کیا. اتنا بھروسہ تو لوگ اپنے سگے بیٹوں پہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے دکھ ہوتا رہتا ہے. اینی تو مگر یہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بھئی سزا دینے والی تو بہترین ذات اللہ کی ہے. جب وہ سمجھ لے گا مناسب کہ اس کو لگے گا کہ سزا دینی ہے کسی کو، وہ خود سزا دے گا، میں تو نہیں دے سکتی. اور اس کا لوگوں کو شاید خیال نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو ایسے نہیں، ہم نے تو مرنا بھی نہیں ہے اور ہمیں تھوڑی کسی کیا کام، ہم تو اپنے پیسے کھا اڑا لیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو فلانے کو ہوگا ہمیں تھوڑی ہوگا. ایسا خیال ہوتا ہے لوگوں کا، جو کہ غلط ہوتا ہے میرا خیال ہے. لیکن بھارت کسی کی کوئی حق حلال کی کمائی، کسی کا کوئی رائٹ. جیسے میں پچھلے دو دیکھ رہی تھی، ایک بہن کا میں کوئی عدالت میں کہیں لاہور کی پنجاب کی کوئی تھی عورت، وہ کہتی کہ ہمارے بھائیوں نے ہمارا حق کھا لیا، ہمارے ماں باپ کی جائیداد میں سے وہ ہمیں حصہ نہیں دے رہے. 2 یا 3 بہنیں ہیں اور ہم کئی سال سے مقدمے لڑ رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا تو پھر آپ نے کیس جو، تو انہوں نے کہا وہ پیسے کھلا دیتے ہیں، ہماری فائل نیچے دب جاتی ہے، پھر ہم اس کو اٹھاتے ہیں، پھر وہ پیسے کھلا دیتے ہیں، ہماری فائل نیچے دب جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے لاہور میں کوئی ایک عدالت لگاتے ہیں نا، ایک ایس ایچ او ہیں یا کچھ پولیس کے وہ بڑے اچھے مجھے لگتے ہیں. میں ان کا نام جاننا چاہتی ہوں اور میں ضرور ان کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ وہیں دین اینڈ دیئر فیصلہ کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہیں ان کا فیصلہ کروا دیا، وہ بہنیں خوش تھیں. تو کیسے بھائی ہیں یہ کون سے بھائی؟ اور وہ اس عورت کا مجھے جملہ نہیں ملتا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے باپ کی جائیداد میں سے ہم حصہ مانگ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی جائیداد میں سے ہم ان کے کمائی سے نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. جو تو باپ کی وراثت ہے اس پہ تو بچوں کا حق ہوتا ہے نا. تو کیسے بھائی کر سکتے ہیں کہ اپنی بہنوں کو اتنا ستائیں کئی سال اور رلتی پھریں عدالتوں میں اور کہیں کہ نہیں دیتے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں. ایک اور میری نظر میں نام نہیں لے سکتی، ہمارے شو بزنس کے ایک ڈائریکٹر ہے،
ان کے سالوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی ہم نے تمہیں دے دیا تھا جہیز، بس ختم، اور یہ بھی کہا کہ بس تمہیں ہم نے جہیز بھی دے دیا، اور ہاں وہ ان کی کوئی اور کاسٹ ہے، ان کے میاں کی کوئی اور کاسٹ ہے، تو انہوں نے کہا فلانی کاسٹ والوں کو تھوڑی ہم اپنا پیسہ کھلائیں گے۔ اب بتائیں کہ وہ تو بیچارہ، ان کی شادی ہوئی تھی، لو میرج کی، پتہ نہیں دونوں کی کاسٹ مختلف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے باپ کی جو جائیداد ہے وہ فلائی کاسٹ کے بندے کو کھلائیں گے؟ ارے اس کو تھوڑی کھلائیں گے، آپ اپنی بہن کو دیں گے۔ تو کتنا لوگوں کے اندر کینہ اور بغض ہے، مجھے افسوس ہے کہ ایسے بھائی بھی ہیں۔ شکر ہے ہمارے پاس تو ویسے ہمارے ابا کہتے تھے شکر ہے میرے بچے جائیداد نہیں ہوگی، میرے بچے لڑیں گے نہیں آپس میں۔ ان کا خیال تھا کہ میرے بچے جائیداد کی وجہ سے نہیں لڑیں گے، جہاں اختلاف ہونے ہوتے ہیں وہاں جائیداد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے آپس میں کبھی کوئی لین دین میں مسائل نہیں ہوئے، اور اس پر میں حیران ہوں کہ لوگ کسی کی حق تلفی کیسے کرتے ہیں، اور کر کے کتنے مطمئن ہوتے ہیں، ان کو نیند کیسے آتی ہے سچی، مطلب وہ سوتے کیسے ہیں۔ میں نے تو اس دن کیا بات کی تھی، میں نے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہائے کسی کو، بس کسی نے مجھے، بہت لوگ کرتے ہیں میسج جیسے میں نے پہلے بھی کہا، تو کسی کی بیماری میں ان کا بہت سارا بڑا خرچہ تھا، میں وہ نہیں کر پائی، میں نے 3-4 لوگوں سے کوشش کی اور وہ میں نہیں کر پائی، تو میں ظاہر ہے نہیں افورڈ کر سکتی تھی، بہت زیادہ بڑا خرچہ تھا، بہت زیادہ بڑا خرچہ تھا، تو میں نے ان کا فون بند کر دیا، مطلب بلاک کر دیا۔ میں اتنی گلٹی رہی ساری رات کہ میں نے کیا کیا، وہ پریشان تھا، پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں اس نے کہاں سے میرا نمبر لیا تھا، لیکن میری استطاعت سے ذرا زیادہ تھا، اور میں نے جتنے 4 لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہم وہاں بھیج سکتے ہیں، وہاں بھیج سکتے ہیں، وہاں۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے اسی ہسپتال میں کرانا ہے اور وہ مہنگا ہسپتال ہے، تو میں نے پھر 2 دن کوشش کی، اور پھر میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں جو میرے ہر کام میں میری مدد کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں 2 راتوں سے سوئی نہیں ہوں کہ میں اس کا کیا کروں، میں اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی کہہ لگے کہ میں نے مہیا لوگوں سے پوچھا، ہر کوئی اپنا کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہے 12 کروڑ روکا تھا، تو کس طرح کرے گی، تو کیوں ہم نے آپ کو غم لایا ہے۔ میں کہا بھائی جان میں ساری رات سوتی نہیں کہ میں آدھا فون بلاک کر دیتا ہے، مجھے بڑا دکھ لگ گیا ہے کہ میں نے اللہ میاں پوچھیں گے کہ تیرے کو ایک بندے نے کیسے، میں نے کہا میں 15-20 لاکھ روپے اچانک کسی کو نہیں دے سکتی، میرے مطلب میرے پاس ہے نہیں کہ میں اٹھا کے دے دوں، اپنا اپنا سلسلہ ہے تو جو بھی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی جان میں بڑی پریشان ہوں، میں بہت گلٹی ہو رہی ہوں۔ کہہ لیے تم کی تھوڑی گلٹی ہوگی، تو سارے تک نہیں چک سکتی ذمہ داری، تو اپنے آپ اپنے کام دیکھ، اپنی تیاں دے مسئلے دیکھ، اپنے گھر دے مسئلے دیکھ، تو جتنا ہو سکتا ہے انہیں کہا تو نہ کم کھا۔ جس سے انہیں تسلی دی، تو میں نے کہا اچھا اللہ نے پھر آپ جانے اور اللہ ان کی مدد کرے۔ مگر میں بتا رہی ہوں کہ اتنی گلٹی ہو گئی، میں بتا رہی ہوں 2 راتیں میں سوئی نہیں کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے بلاک کر دیا، اس نے مجھے پاگل کر دیا تھا، میسج کر کر کے، تصویریں بھیج کے، کبھی رو رو کے فریادیں، میسج میں شوٹنگ میں دیکھ رہی ہوں، اور پھر جو بیمار ہے اس کی تصویریں، اس کی حالت بری ہے، اور پھر بہت سارے پیسے چاہیے تھے۔ میں تو ان کو کہیں کسی ہسپتال میں ریفر کر دوں کہ فلاں جگہ چلے جائیں، کسی سے بات کر لوں، کچھ کر لوں، اتنی بڑی کیش اماؤنٹ میں نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں بتا رہی ہوں کہ میں بہت افسوس سے بتا رہی ہوں کہ میں نے ان کو بلاک کر دیا، اور بلاک کر کے میں غم میں پڑ گئی۔ اب ہر اللہ کے حوالے کر دیا، یہی بات ہے نا کہ آپ اپنی ہمت سے زیادہ نہیں کر سکتے، سو اللہ میاں معاف کرے مجھے بھی۔ اور آج کے دن بھی میں کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا میری وجہ سے کوئی دکھ ہوا ہے کسی کو، یا ان کو ہوا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا، ابھی بھی سوچے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں خدا نخواستہ وہ ان کا مریض بن تو نہیں گیا، پتہ نہیں میری وجہ سے یہ، تو بس یہ دماغ پہ اپنی 4 چیزیں پہلے پریشان کرنے کی ہوتی ہے۔ تو اینی وے اللہ خیر کرے، کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، آپ لوگ کہتے رہتے ہیں حسین صاحب کہاں ہیں، حسین صاحب کہاں ہیں، حسین صاحب آ گئے ہیں۔ حسین صاحب پرسوں 2 دن پہلے آئے تھے، اور سرپرائز دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کہے جا رہے تھے کیونکہ ان کا کام ابھی ذرا تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا، تو کہنے لگے کہ بس میں یہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں، میں پھر کرتا ہوں، پھر میں آتا ہوں۔ تو پھر ایک دن بس انہوں نے کچھ اپنی چیزیں سارٹ آؤٹ کی اور وہ آ گئے، ابھی اس وقت وہ سو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا ہم ذرا کسی دن بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ آئے۔ تو پھر ہم کھانے پہ بھی گئے تھے اپنے دوستوں کے پاس، اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا تھا وہاں پہ، سب لوگ ان کو بہت لپٹ گئے، اے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے، میں نے کہا لوگ یہاں تھے، اور چٹی سفید داڑھی کر کے آئے تھے، میں نے ان کی داڑھی کالی کروا دی۔ بڑے بیچارے بور ہوئے ویسے، میں نے کالی نہیں کروائی تھی، میں نیچے گئی تھی سیلون میں، میں نے کہا ذرا براؤن کر دو، ان کا خیال تھا ایسی ہوگی، اس نے زیادہ ڈارک کر دی بیچاروں کی۔
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو تو بڑا شوق ہے میں کالی سفید داڑھی رکھوں، سفید میرے سر بھی سفید ہو میرا. تو میں نے کہا بہت زیادہ سفید ہے، تھوڑا سا اس کو آپ ڈائی کرا لیں. تو مشکل سے راضی ہوئے اور وہ جو بندہ تھا اس نے ذرا زیادہ ڈارک کر دیا. میں نے کہا چلے چلے آہستہ آہستہ دھل کے ٹھیک ہو جائے گا. صبح تھکے ہوئے تھے، بہت ہیکٹک شوٹنگ کر کے آئے ہیں، بہت ہیکٹک باقاعدہ. مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا زیادہ سردی میں رنگ بھی جل جاتا ہے، ہاتھوں کے رنگ الگ ہے، یہاں کا الگ ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ٹف شوٹنگ کر کے آئے ہیں. سو میں نے کہا چلیں آپ ریلیکس کریں، آرام کریں. ذرا جلدی سو گئے تھے وہ. ویسے بھی وہ گھر آ کے ذرا ایسے کہہ رہے مجھے سکون آ گئے. دوپہر کو بھی سو گئے، صبح بھی سو گئے. کہتے ہیں میں شام کو بھی بیچارہ سو جاؤں. میں نے کہا کیونکہ مستقل ایک ہیکٹک شیڈول میں آپ شوٹنگ کرتے ہیں تو پھر گھر آ کے ریلیکس ہوتے ہیں. یہاں شور شرابہ نہیں ہے، کہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی یہاں فی الحال کام بھی نہیں ہے. کچھ کام تھوڑا سا یہاں 2-3 دن کا کرنا ہے، لیکن وہ بھی اس میں تھوڑا سا گیپ ہے تو ان کو بریک مل گئی ہے. چلیے میں نے کہا میں ذرا سی آپ کے ساتھ باتیں بنا لوں اور میں یہ بھی دکھا لوں کہ دیکھنی ہے. پھول والا کلپ بھی لگایا ہے اور نئے سال میں یہ بھی اپنے ساتھ وعدہ کریں جو کپڑے آپ کے پاس ہیں وہ سب پہنیں گے. جو پھول آپ کے پاس رکھے سر میں لگائیں، یہاں لگائیں یا یہاں لگائیں، کہیں بھی لگا لیں بس. پھول تو اچھے لگتے ہیں نا. اور اپنے آپ کو خوش کریں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے رہیں. اس میں ضروری نہیں کہ دوسروں کو دکھ دیں، اور آپ خوش رہیں گے تو دوسروں کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویسے بھی خوش رہ سکتے ہیں. ہاں کوئی آپ سے سڑ جائے تو اس کی مرضی ہے، سڑ کوئلہ ہو جائے. آپ کی خوشی سے کسی کو دکھ پہنچے وہ اس کی قسمت، اس کا دل کرے تو خوش ہو جائے، نہ کرے تو نہ ہو، ہے نا بھائی. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں اچھی چیزیں، میٹھا کھائیں، کڑوا تو ہے نا. مجھے جب سب کہتے ہیں نا آپ کی پتہ نہیں بڑی پازیٹیو وائبس ہیں فلانی. ارے بھائی بہت سے پلسرات پار کر کے آئے ہیں ہم یہاں تک، بہت سے پلسرات. اور جب ہم پلسرات پہ چل رہے تھے تو ہم آپ سے اس طرح کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے تھے. اور آپ کو ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کی سب کی جرنی ہے، اسٹرگل ہے، محنت ہے، بچوں کی ڈیوٹیاں ہیں، مسائل ہیں، دکھ ہیں، خوشیاں ہیں، سبھی کچھ ہے. تو وہ ہر چیز تو اس وقت ہمارے پاس یہ ٹول بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے اور آپ کو بتاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ملیں گے، ہے نا. اگلا سال تو صبح ہے اور انشاءاللہ نیا سال ہم لوگ سب بہت اچھا گزاریں گے. پروردگار ہم سب کے لیے بہترین کرے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، ہم لوگوں کو پریشان نہ کریں، ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، ہے نا. کتنی پیاری دعا ہے اشفاق احمد صاحب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. یہ یاد رکھیں بس. خدا حافظ.